اہل کتاب ہیں یا نہیں ہے یہ چیک ہونا چاہیے. اس کے بعد شادی کی اجازت ہے. شادی کی بھی اجازت جو ہے قرآن مجید میں جو اجازت آئی ہے اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے اپنے ادوار میں انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر واقعی وہ اہل کتاب ہیں بھی تو احتیاطاً ان کی عورتوں سے شادی کرنا خطرے سے خالی نہیں، نقصان ہے اس لیے کہ وہ باضابطہ تو بچوں کی تربیت کا مسئلہ آ جائے گا. ہم نے تو دیکھا سعودی میں یہ جناب بندے میں ایک عرب صاحب ہیں، ان کی ایک کرسچن عورت ہے ایک عرب عورت ہے، دو تین عورتیں ہیں. وہاں ضابطہ کرسچن ہے ایک یہودی ہے، ایک جرمن ہے ایک فرانسیسی ہے، اور باضابطہ بول رہے ہاں جی ہاں اہل کتاب کی عورتوں سے شادی. ارے بھائی اہل کتاب کی عورتوں سے شادی تو ہے. وہاں کے بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ پہلے چیک کیا جائے کہ واقعی وہ اہل کتاب ہے نہیں ہے، اور پھر ہے بھی تو احتیاطاً ان سے شادی نہیں کرنا ہی بہتر ہے. اس لیے کہ بچے اولاد کا مسئلہ آ جائے گا، گھر کا جو نظم و نسق ہے دینی وہ بگڑ جائے گا اور بتدریج اس میں وہ فساد آ جائے گا. اس لیے یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر اہل کتاب بھی ہیں حقیقت میں تو بچنا بہتر ہے. اب ایک اہم ترین مسئلہ آج ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کب بول رہے ہیں؟ اب مکہ فتح ہونے کے لیے مسلمانوں کو جانا ہے، فتح مکہ، اور فتح مکہ میں اقتدار حاصل ہو گیا حضور کو. مکے والے سب سرنڈر ہو گئے. بڑے بڑے ظالم جنہوں نے بڑے بڑے جرائم کیے تھے مسلمانوں کے خلاف وہ سرنڈر ہو کے آ گئے. ایسے موقع پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کی تربیت فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اللہ کو ماننے والوں، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے پر انصاف کا دامن مت چھوڑو. کوئی مظلوم ہاتھ آ گیا آپ کی، سرنڈر ہو گیا ہے، کوئی کمزور ہاتھ آ گیا ہے، تو آپ یہ نہ ہو کہ اس پر ظلم ہو جائے، مسلم ہو غیر مسلم ظلم نہیں ہونے چاہیے. کونوا قوامین، ہو جاؤ قوامین، مضبوطی سے کھڑے ہوئے، تھامے ہوئے، للہ، اپنی بھائی کی تائید کے لیے نہیں، اپنے قبیلے کی تائید کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، بالقسط، انصاف کو تھامنے والے ہو جائے. انصاف کا دامن، اس لیے کہ جہاں کہیں انصاف ختم ہو گیا، ظلم آ گیا، وہ حکومت باقی نہیں رہتی. ظلم کرنے والا اقتدار باقی نہیں رہتا. یہ دنیا کی تاریخ میں اللہ کا فرمان ہے. جہاں ظلم ہوگا وہ حکومت باقی نہیں رہے گی، جلد یا بدیر اس کو جانا ہے، وہ نہیں رہ سکتا. اس لیے تم ظلم اور زیادتی کا کام مت کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ، نئے انہوں ہم کو مارے تھے، وہ جو ہے وہ فلاں صاحب تھے، انہوں نے حضور کی صاحبزادی کو علیہ السلام چھرا گھونپ دیا تھا، انتقال کر گئی تھی، اب وہ ہاتھ آ گیا ہے، وہ فلانے نے فلاں کو مارا تھا اور فلانے نے فلاں پر ظلم کیا تھا. تو فرما رہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تم کو ظلم و زیادتی پر ابھارنے نہ پائے کہ انہوں نے ہم پر زیادتی کی تھی لہٰذا آپ ان پر زیادتی کرو، یا ان سے آپ کو عداوت ہے لہٰذا اس کا بدلہ نکالنے کے لیے کچھ بھی نکال دو، ایک آدھی چیز سزا دینا چاہیے. یہ کام مت کرو. اَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا،
عدل اور انصاف سے ہٹنا نہیں چاہیے. تو یہ مسلمانوں نے بھی جو یہاں ہندوستان میں 1000 سال تک جو حکومت کی ہے، عدل و انصاف پہ قائم رہے. عدل جہانگیری تو مشہور ہے، اور اس میں تو جناب علی اپنے جہاں سو جاتا تھا وہاں اس نے گھنٹی لگا دی تھی، اس کو رسی باندھ کے روڈ پہ رکھ دیا تھا کہ جس پر بھی ظلم ہو کبھی بھی وہ رسی کو ہلائے. بادشاہ خود سامنے آ جاتا کیا ہے بولی کون ظلم کرے گا. اور اب دیکھیے اب آپ ظلم کے واقعات، کوئی حد ہے، کوئی انتہا ہے. لوٹ رہے ہیں غریبوں. آسام کی صورتحال دیکھیے، لوٹم لار، قتل ہو رہا ہے. اچھا کون قتل ہو رہا ہے؟ اکثر یہ آسام کے جو فساد ہے اس میں ہوا کیا ہے، بچے عورتیں زیادہ مارے گئے. اسلام کے نزدیک تو بوڑھے کو ہاتھ نہیں لگانا، بچے کو ہاتھ نہیں لگانا، عورت کو نہیں مارنا. تعلیمات ہے باضابطہ. دشمن ہے آپ کے ہاتھ آ گیا ہے تو بھی بچے کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، جس نے ہتھیار ڈال دیا اس کو نہیں مارنا. یہ تعلیمات ہے. اب سب بچے عورتیں مری پڑی ہوئی ہیں، زیادہ تعداد بچوں کی عورتوں کی. کیوں؟ جن میں طاقت تھی وہ بھاگ گئے. اچھا وہ بھی جو ہے اپنے بچوں کو عورتوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے آپ بھاگ جاتے. وہ بھی بھاگنے والے نکل گئی تو گئی جان. کیا ہوتا کون سے دن کے لیے پھر آپ مرتے تو مرتے تھے، شہید ہو جاتے تھے نا. بھاگ کے چلے گئے. اب انہوں نے جو ہے وہ بزدل قوم ہے، اس نے جو ہے بچوں کو بھی مارا، عورتوں کو بھی مارا، بوڑھوں کو بھی مار دیا. زیادہ شہداء اور مظلومین وہی پائے گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اعدلوا، انصاف سے کام کرو، وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، انصاف سے ہٹنا نہیں، چاہے سامنے مسلم ہو غیر مسلم ہو. یہ ہماری تاریخ جو ہندوستان میں جو ہم نے حکومت کی ہے اس میں مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے. ظلم نہیں، صرف ظلم نہیں. اب تو ظلم جو ہے مستقل جو ہے مسلمانوں کی صفائی کا پروگرام چل رہا ہے. ٹھیک ہے. وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ عدل و انصاف تقوی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے خوف کرو. نہیں تو نہیں ڈرتے تم کسی اور سے، اللہ کا ڈر پیدا کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون. اور اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. کسی کونے میں بھی آپ ظلم کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے باخبر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان لا کے خاموش نہیں بیٹھے. وعملوا الصالحات، یہ اعمال صالحہ اس کے ساتھ کیے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کو مغفرت ہوگی اور اجر عظیم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوازے گا. الذین کفروا وکذبوا، اور جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بآیاتنا، جو نشانیاں اور آیات وہ لے کر آئے، اولئک اصحاب الجحیم، دوزخ میں جائے. اب یہاں ایک یہ ہے کہ فرما رہے کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، مضبوطی سے تھامنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. گواہی کوئی اگر کسی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو
انصاف کی گواہی دینے والے کو نہیں. ان کو فرض ہے جب کسی نے کوئی واقعہ دیکھا ہے اور اس سے گواہی طلب کی جا رہی ہے تو اس کو گواہی دینا فرض قرار دے دیا ہے.